کی تمام زیادتیوں کا بدلہ لینا ہے۔ اگر اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرے تو سخت لفظوں کی تیر چلا کر مینٹلی ٹارچر کرنا ہے۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ ابھی تک اجنبیت بھرا رویہ اپنائے ہوئی تھی، بالکل مہمانوں کی طرح رہ رہی تھی۔ البتہ فائزہ سکندر اس کے روکھے لاتعلق انداز کو خاطر میں لائے بنا اس پر ممتا نچھاور کر رہی تھی۔ ساس کی اس بہو کے ساتھ اس قدر محبت و الفت دے کر عبیر اور زین کی بیویاں حسد کا شکار ہونے لگی تھیں۔ زین کی بیوی کی نسبت عبیر کی بیوی زیادہ حسد و رقابت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو فاطمہ کے بے پناہ حسن اور دوسری وجہ ساس سسر کا اس بہو کی جانب زیادہ جھکاؤ اور اس سے ملنے والی اہمیت تھی۔ تبھی وہ دبے دبے انداز میں فاطمہ کی سادگی، اس کے ہولی و مذہبانہ ڈریسنگ پر تنقید کرنے لگی تھی۔ فاطمہ کو 2-3 بار محسوس تو ہوئے اس کے چند کاٹدار جملے، مگر وہ اگنور کر گئی۔ شادی کو 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر دونوں کے درمیان اجنبیت ویسی کی ویسی تھی۔ اس اجنبیت کو برقرار رکھنے میں سارا عمل نقل فاطمہ کا تھا، کیونکہ اس کا طرش و طند رویہ دیکھ کر وہ بہت کم اس سے مخاطب کرتا، مگر جب کبھی کھانے کی ٹیبل پر اس کے ساتھ بیٹھتا تو گھر والوں کے سامنے اس کے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتا، ہنستے مسکراتے بات کرتا، محبت بھرے انداز میں اصرار کر کے ڈشز پیش کرتا، اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا گویا دونوں میں بہت پیار ہو، سب کے سامنے لگاوٹ کا مظاہرہ کرتا، جبکہ وہ بری طرح جزس ہوتے ہوئے اس کے فدا ہونے والے ناز و انداز برداشت کرتی۔ اگرچہ دونوں کے بیچ کی سٹوری صرف سکندر علی خان، فائزہ سکندر اور فاریہ کو ہی معلوم تھی۔ فائزہ سکندر نے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں سے بھی یہ سب باتیں چھپائی تھی کہ کہیں ان کے بیٹوں کے ذریعے یہ باتیں ان کی بیوی کو اور پھر بیوی کے تھرو گھر سے باہر نہ نکل جائے۔ سب کو یہی کہا گیا تھا کہ آہل اور فاطمہ کی ملاقات کسی پارٹی میں ہوئی، پھر دوستی اور عین میں شادی رچا لی دونوں نے، جیسا کہ عموماً شوبے ستاروں میں ہوتا ہے۔ کسی پارٹی میں ملاقات ہوئی، پہلے دوستی، پھر یہ دوستی محبت میں بدلتے ہی اور اینڈ پر شادی کر لیتے ہیں۔ سو فلم سٹار آہل خان اور فاطمہ عبدالرحمن کی لو سٹوری بھی ایسی ہی تھی۔ سنو، میرے ساتھ ایک ٹی وی شو میں چلو گی؟ اس رات وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے جب وہ اپنے جوتے اتار رہا تھا تب اس نے یہ بات کہی تھی۔ میگزین پڑھتی فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں چلوں کسی ٹی وی شو میں؟ پل میں ہی اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ خوبصورت تھی، نقوش تن سے گئے تھے۔ آہل نے ٹیوب لائٹس کی تیز روشنی میں اس کا جگمگاتا غسیلا چہرہ دیکھا تھا۔ کیونکہ میں ایک فلم سٹار ہوں، ان ٹی وی شوز میں اکثر جاتا رہتا ہوں اور ہمیں جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہ شوز ہی ہماری فلموں کی پروموشن میں کام آتے ہیں۔ اب تم ایک فلم سٹار کی بیوی ہو، میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی انویٹیشن آیا ہے۔ چلنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بات ختم کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ زبردستی تو اب آپ کسی بھی معاملے میں میرے ساتھ نہیں کر سکتے، ایک شادی والی زبردستی کو ہی کافی سمجھیے، لیکن اب اگر کسی معاملے میں میری مرضی کے خلاف مجھے مجبور کیا تو آپ کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ پھنکاری تھی۔ آہل ہنس دیا۔ جہنم کا ڈر نہیں سویٹھارٹ، کیونکہ جس دن تم میری زندگی میں داخل ہوئی تھی میری زندگی تو اسی دن ہی جنت بن گئی تھی۔ اب تو صرف کوشش کروں گا، قسمت آزماؤں گا، مجھے یقین ہے ایک دن ہر لڑکی کی طرح تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ جس دن تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں سے میرے لیے محبت کا اقرار ہوگا وہ دن میرے لیے فتح ہوگا۔ خیر فتح تو میں تمہیں کر چکا ہوں، دیکھ لو، میری فلم کے لیے انکار کیا، میری گرل فرینڈ بننے کو بھی راضی نہیں ہوئی، میرا شادی کا پروپوزل ریجیکٹ کیا، وہ بھی یہ کہہ کر کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی، مگر اتنی گناہگار بھی نہیں ہوں کہ میری زندگی میں تم جیسا مرد آئے۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ آج دیکھ لو، تمہیں گرل فرینڈ بھی بنایا، اپنی فلم میں کام بھی کروایا، بیوی بھی بنا لیا۔ اس کے حسین چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے چڑھایا تھا۔ گہری مغرور آنکھیں بے تحاشا چمک تھی، لبوں پر اس طرح سے مسکراہٹ تھی۔ وہ بل کھا کر رہ گئی۔ کب بنی میں آپ کی گرل فرینڈ؟ غسیلے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ شارٹ پیریڈ یاد کرو جب میرا پروپوزل ایکسیپٹ کیا تھا تم نے، میری محبت میں مبتلا ہوئی تھی تم، ہم نکاح کرنے والے تھے، اکٹھے نکاح کی شاپنگ کرنے گئے تھے، جانتی ہو اس وقت ہمارے درمیان کیا رشتہ تھا؟ لبوں پر شرارتی مسکان لیے آہل نے اس کی طرف دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ہی رشتہ تھا ہمارے درمیان، مائی ڈیئر وائف اینڈ مائی ایکس گرل فرینڈ۔ وہ تپانے چڑھانے والے انداز میں بولا۔ فاطمہ عبدالرحمن کے غسیلے تاثرات اسے مزہ دے رہے تھے، اسے تپا کر وہ ہنس اٹھا رہا تھا۔ وہ غصے سے دیکھ رہی تھی، اس کی پرسنالٹی ہر سو چھائی ہوئی تھی، بلا کا اعتماد اور آسودگی تھی اس کے چہرے پر۔ یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دے، میں کبھی آپ سے محبت کروں گی؟ بڑا گھمنڈ ہے اپنی دولت، شہرت اور پرسنالٹی پر۔ آپ کو لگتا ہے ہر لڑکی آپ پر مرتی ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں میری جیسی بہت سی لڑکیاں ہوں گی جو آپ جیسے فلم سٹار کو ڈس لائک کرتی ہوں گی، کیونکہ ضروری نہیں ہر چیز ہر کسی کو پسند آئے۔ جس طرح آپ کے بہت سارے فینس ہیں، بالکل اسی طرح آپ کو ناپسند کرنے والے کو بھی خاصی
تعداد ہوگی۔ ایک ایکٹر ہر لڑکی کا فیوریٹ نہیں ہوتا، آپ کی طرح کے انڈین سپر سٹارز بھی ہیں نا، ان کے بھی لاکھوں کروڑوں فینس ہیں، مگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد انہیں ناپسند بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ اس نے ایسے مسکرا کر پوچھا جیسے اپنی نہیں کسی اور کے متعلق پوچھ رہا ہو۔ یہ بات آپ کو میرا رویہ دیکھ کر سمجھ نہیں آئی کیا؟ فاطمہ نے تنزیہ انداز میں کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لائٹ آن کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارے رویے سے تو لگتا ہے تمہیں مجھ پر سے غصہ ہے۔ نفرت ناپسندگی کا غصہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ تو کبھی نہ کبھی اتر جاتا ہے، جبکہ ناپسندگی اور نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سو اس کا مطلب ہے تم مجھ سے صرف ناراض ہو۔ خیر، دیکھنا جلد منا لوں گا تمہیں، پھر یہ دوریاں، یہ فاصلے بھی جلد ہی مٹ جائیں گے۔ تم میری بانوں میں، میری پناہوں میں ہوگی۔ گھمگیر بھاری لہجے میں پیار بھری اپنائیت تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ نو، مائی فٹ۔ خود کو تسلیاں دیتے رہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں آپ کی ان گھٹیا تھرڈ کلاس باتوں کو برداشت کرتی رہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ کل میں چلی جاؤں گی اپنے بھائی کے پاس اور پھر واپس نہیں آؤں گی۔ دنیا آپ کو سپر اسٹار ہونے کے ناطے چاہے جتنی بھی اہمیت دے، لیکن میرے نزدیک آپ کی اہمیت رتی برابر بھی نہیں ہوگی۔ باقی دنیا کے لیے ہوں گے آپ ہیرو، لیکن میرے نزدیک آپ جیسے ناچنے گانے والے ہیرو نہیں، زیرو ہوتے ہیں۔ اصل ہیروز تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہو، جیسے محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی اور ان جیسے نہ جانے کتنی ہی بہادر اسلام کے سپہ سالار تھے، جنہوں نے دین حق کے لیے جنگیں لڑی، فتح غازی قرار پائے۔ وہ سب ہیں اصلی ہیروز۔ چہرے پر میک اپ تھوپ کر اسکرین پر ناچنے گانے، جھوٹ موٹ کی لڑائی میں فتح حاصل کرنے والے اداکاروں کو نہ جانے کیوں یہ بیوقوف دنیا والے ہیرو قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں کو ہیروز کے بجائے نوٹنکی یا مراسی کا نام دینا چاہیے۔ انداز میں تمسخر تھا، ایک ایک لفظ ذہن میں ڈوبا ہوا تھا، کاردار طنز، آنکھوں میں حقارت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ جو اس کے اس تاریخی لیکچر پر آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا، اس کی بات ختم ہونے پر اس کا فلک شگاف قہقہہ بلند ہوا۔ مائی گاڈ! تمہیں تو کسی یونیورسٹی کی لیکچرر ہونا چاہیے تھا، بڑا ہی خوبصورت لیکچر دیتی ہو۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی فاطمہ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر خجالت بھری سرخی چھا گئی۔ وہ انتہائی ناگواری سے اسے ہنستا دیکھ کر دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ زہر لگ رہی تھی فاطمہ کو اس کی ہنسی، مگر وہ چاہ کر بھی اسے چپ نہیں کروا سکتی تھی۔ کچھ دیر ہنسنے کے بعد پھر بولا، ویسے تمہاری بات بھی بالکل ٹھیک ہے یار، مگر ہم فلمی ہیروز ہیں، عوام کو پردے پر انٹرٹین کرتے ہیں، جبکہ وہ تاریخی ہیروز تھے۔ ہم ان کا مقابلہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ تم اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا بوجھ مت ڈالا کرو۔ اپنا سارا بوجھ مجھے دے دو میری جان، بوٹ سمیت تمہیں بھی بہت اچھے سے سنبھال لوں گا۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا، جبکہ وہ انتہائی غصے سے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر گئی تھی اور ساتھ ہی لب بھی سختی سے بھیج گئی، مبادا منہ سے کوئی سخت سست نہ نکل جائے۔ ویسے ہی جو تم کہہ رہی ہو کہ کل بھائی کے گھر چلی جاؤں گی، تو ٹھیک ہے، ضرور جاؤ، میں تمہیں کبھی جانے سے روکوں گا نہیں، مگر یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ تم کبھی اپنی مرضی سے میری زندگی سے نکل سکتی ہو۔ تمہاری زندگی کا دائرہ میرا اور میرے گھر کے ارد گرد ہی گھومے گا، تم چاہ کر بھی کبھی اس دائرے سے نہیں نکل سکو گی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا۔ فاطمہ کو کوئی جواب نہ سوچا، وہ کچھ دیر ٹھیک ہی نظروں سے اس کے وجیح چہرے کو گھورتی رہی، جس پر اس نے جلانے کے لیے دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ خیر، اٹس اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں ڈیئر، ابھی تم مینٹلی اپسیٹ ہو، مجھ پہ غصہ ہو، تمہیں خود بھی احساس نہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کا، اپنے الفاظ کا۔ میں نے مائنڈ نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، میری ایک جھلک دیکھنے، میرے ساتھ سیلفی لینے کو ترستی ہیں، لیکن تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، مجھے اہمیت نہیں دیتی۔ اس کے باوجود مجھے تم پر غصہ نہیں آتا، میں تم پر ناراض نہیں ہوتا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ ایک پل کو رکا، وہ خاموش رہی۔ کیونکہ میرے لیے تسلی ہی کافی ہوتی ہے کہ تم میری ہو چکی ہو، میری دسترس میں ہو۔ جب میں باہر جاتا ہوں تو یہ احساس ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے کہ تم میرے گھر میں، میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ اپنے 2 نمبر جذبے مجھ پر لوٹا کر مجھے امپریس کرنے کی کوشش مت کریں، وہ ترش لہجے میں بولی۔ جذبے تو کیا، تم پر جان لٹانے کو بھی تیار ہوں سویٹ ہارٹ، بس تم مان جاؤ۔ لہجہ وارفتگی بھرا تھا، حسین آنکھوں میں ناشتی شرارت لمحے بھر کو اسے کنفیوز کر گئی تھی۔ یکدم اس نے نگاہ چرا کر لب بھیج لیے۔ اسے کنفیوز پا کر وہ مسکرا اٹھا۔ بولو، اگر میں منانا چاہوں تو مانو گی؟ وہ شوخی سے پوچھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ آپ کی ان فضول باتوں کا مجھ پر قطعی اثر نہیں ہونے والا۔ میرے اندر کے سارے خواب، سارے جذبے ختم ہو چکے تھے، میرے سینے میں لگی ہوئی آگ میں جل چکے ہیں، راکھ ہو چکا ہے سب۔ مجھ سے توقعات وابستہ مت کریں، آپ کو مایوسی ہی ہوگی، کیونکہ آپ کی کسی بات کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کی آواز سرد و اسپاٹ تھی، لہجہ حتمیہ تھا۔
دنیا امید کے سہارے ہی قائم ہے، امیدوں کو کبھی مرنے نہیں دینا چاہیے، ورنہ جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تم چاہے جتنی نفرت بیزاری کا اظہار کر لو، مجھ پر بھی تمہاری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میری محبت تمہاری نفرت، ناپسندگی اور بیزاری دیکھ کر گھٹے گی نہیں بلکہ مزید بڑھے گی۔ تم دن بدن میرے لیے اہم سے اہم تر ہوتی جا رہی ہو۔ صوفے اور بیٹ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، جذبوں سے چور لہجے میں کہتا وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرانگی اور ناگہانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اسے دیکھنے لگی۔ کتنی بار کہوں فلمی ڈائیلاگز میرے سامنے مت مارا کریں، یہ ساری امیدیں جو مجھ سے لگائے بیٹھے ہیں انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گی۔ ایک تیز نظر اس پر ڈال کر گود میں رکھی میگزین دیکھنے لگی۔ میں اپنی امیدوں کو کبھی خاک میں نہیں ملنے دوں گا۔ وہ مسکرایا، اس کا لہجہ پر امید تھا، متبسم تھا، اس کے جذبے اس کے اندر تلاطم برپا کر رہے تھے۔ جذبوں کی زبان نہیں ہوتی، یہ صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں، مگر سامنے بیٹھی کھٹور لڑکی کے چہرے پر ایسے کسی جذبے کا اثر نہیں آتا تھا۔ فاطمہ نے یوں نہیں اس کی طرف نظر اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نہایت سکون کے عالم میں یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے جمود نے اسے جذبس کر دیا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتی نظر پھیر گئی تھی۔ آہل خائن کی آنکھوں میں سچائی تھی، زندگی کی سب سے بڑی سچائی یعنی محبت، مگر وہ لفظوں کے اس جال میں پھنسنے کو ہرگز راضی نہ تھی۔ اس کی نظروں میں یہ شخص ایکٹر تھا، بہت بڑا ڈرامے باز، اپنی وجاہت اور خوبصورت لفظوں کے سحر میں جکڑنے والا انسان، جس کے لیے عورت صرف چھونے کی حد تک کشش رکھتی تھی۔ پھر وہ کیسے اس ڈرامے باز کی باتوں میں آ جاتی، جس کا پروفیشن ہی اس رومانٹک ڈائیلاگز بول کر پیسے کمانا تھا۔ پھر اس کے ان ڈائیلاگز کو وہ سچ کیسے مان لیتی؟ اگر مان بھی لیتی تو بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ شخص اس کے دل سے اتر چکا تھا، اپنا اعتبار ہو چکا تھا۔ جذبات کی سرکشی سے بے قابو ہوتے دل کو اس نے بمشکل سنبھالا تھا۔ پھر برق رفتار سے اٹھ کر کھڑا ہوتا، چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل تک گیا اور برش اٹھا کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ بالوں سے فارغ ہو کر اس نے پرفیوم خود پر فراخ دلی سے اسپرے کر کے اور گلاس وال سے بھاری ریشمی پردہ ہٹا کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ نو! وہ میگزین سائڈ ٹیبل پر بٹا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بکواس کر رہا ہے، میں لعنت بھیجتی ہوں اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے ناپاک حرام رشتے پر۔ آیا بڑا، مجھے شو میں لے جانے والا، آگ نہ لگا دوں اس کے شو کو۔ وہ دل ہی دل میں بری طرح کھول رہی تھی۔ اس نے خود سے پکا عہد کر لیا تھا، اگر کرنا پڑا تو سمجھوتا کر لے گی، مگر محبت کر کے اسے خوش فہمی میں مبتلا ہرگز نہ ہونے نہیں دے گی۔ اچھا، فلم دیکھو گی میرے ساتھ؟ اس کی مسکراتی آواز فاطمہ کی سماعتوں میں پہنچی تھی۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر شاید اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر کہنے لگا، صرف میری فلم نہیں ہے، تمہاری بھی ہے، بلکہ ہم دونوں کی کچھ رومانٹک کلپس ہیں۔ فلم تو ساری ضائع کر دی تھی میں نے، مگر کچھ رومانٹک کلپس سیو کر لیے تھے۔ دیکھنا ہے تو بتاؤ۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ ذلیل کمینہ، کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی مجھ سے فلم میں کام کر کے۔ وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگی۔ یقیناً تم دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہوگی۔ خیر، ان کلپس کو دیکھ کر ہی میں خوش ہوتا رہتا ہوں، اپنا دل بہلاتا رہتا ہوں کہ حقیقت میں نہ صحیح، فلم کے بہانے تو تھوڑا رومانس کیا۔ وہ ہنسا تھا۔ اس کے گالیوں والے درست انداز پر ذرا حیرانی ہوئی تھی اسے۔ وہ اس کی طرف پیٹ کیے لیٹی تھی، مگر اس کی مدھم ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ گلاس وال پر پردہ برابر کرتے وہ اپنی جگہ یعنی صوفے پر آ چکا تھا اور اپنا موبائل ہاتھ میں لیے اسے مووی کی آفر کر رہا تھا۔ وہ مسلسل کھولتے ہوئے اسے بے سکون کرنے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ اس طرح کے تانوں بانوں میں الجھتے کافی دیر گزر گئی۔ وہ لائٹ آف اور نائٹ بلب آن کر چکا تھا۔ مزید اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی طرف پیٹ کے وہ زیر لب اسی طرح سے اسے برا بھلا کہنے میں بزی تھی، جب ایک خیال اس کے دماغ میں کوندے کی طرح لپکا تھا اور وہ اسے پکار بیٹھی تھی، جو اب خاموشی کے ساتھ اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ سنیں، کس قسم کا شو ہوگا؟ میرا مطلب ایک کوئی انٹرویو کیا جائے گا ہمارا؟ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ موبائل یوز کرتے آہل کو جھٹکا لگا۔ اس کا سوال اور سب سے بڑھ کر اس کی بدلی ہوئی ٹون اسے حیران کر گئی۔ ہاں، ایسا ہی سمجھو، کچھ مزاحیہ سوالات ہوتے ہیں، کچھ سیریس ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی چلتا ہے، کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے فارمیٹ وہی سمجھا دیتے ہیں، اور جو سوالات کرتا ہے ہوسٹ وہ بھی زیادہ تر پہلے ہی بتا دے جاتے ہیں تاکہ ہم جو جواب پہلے ہی ذہن میں سوچ لیں۔ بس کچھ اس طرح کے فارمیٹس ہوتے ہیں تقریباً آل شوز کے۔ ایک پل کے لیے جو حیرانی آئی تھی چہرے پر وہ معدوم ہو گئی تھی، وضاحت سے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ اس کے اچانک حامی بھرنے پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ فاطمہ نے مزید کوئی بات کیے بنا سر تک کمبل تان لیا تھا۔ دیکھنا، ایسا انٹرویو دوں گی کہ دوبارہ کبھی کسی شو میں مجھے چلنے کا نہیں کہو گے مسٹر ہیرو۔ دل ہی دل میں منصوبے بناتی وہ استحاضیہ ہنسی ہنس رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اس کی سوچوں سے بے خبر اس کے مان جانے پر خوشی و حیرانی کی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ پیروں کو چھوتے سیاہ ریشمی فراک میں ملبوس، جس کے گلے اور دامن پر سفید نگ لگے ہوئے تھے، سیاہ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔
मुखड़े पर भी नफासत से लाइट मेकअप किया गया था। सियाह लिबास में इसकी दूधिया शफ़ाफ़ रौनक इस कदर निगाहों को खैर कर रही थी कि ड्रेसिंग रूम से बाहर आते आहिल को अपनी निगाहों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस सादगी में भी वो इंतहाई नौखेज़, चार्मिंग और अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। सियाह रंग इस पर इस कदर जच रहा था कि इसे नहीं लग रहा था कि आज तक ये कलर किसी और लड़की पर इसने इस कदर जचता हुआ देखा हो। पलकों की कमीज़र झालरें उठाती गिरती वो इसके दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। फ़ातिमा की नज़र इस पर अभी तक नहीं पड़ी थी। वो वह पिनों की मदद से सर पर ब्लैक कलर का रेशमी स्टॉलर सेट कर रही थी। इस स्टॉलर पर भी कहीं-कहीं सफ़ेद नग लगे हुए थे। स्टॉलर सेट करके जूं नहीं वो अपना मुकम्मल जायज़ा लेने को पीछे हटी, नज़र सीधी आईने में नज़र आते इसके अक्स पर पड़ी। वो ठिठक गई। ठिठका तो वो भी था मगर इसके सर पे स्कार्फ देखकर। ये स्कार्फ लेना ज़रूरी है क्या? इसके करीब आकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे करते हुए बज़ाहिर आम से अंदाज से बोला, आपको एतराज़ है मेरे स्कार्फ पर तो फिर मैं जाती ही नहीं। इसके माथे पर फ़ौरन बल नमूदार हुए थे। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके तेवरों से ख़ाइफ़ सा हुआ था मुबादा सच में कहीं जाने से इनकार ही न कर दे। इसे नज़रों के हिसार में लिए वो इसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया था और आहिस्ता से गुनगुनाते हुए बाल बनाने लगा। राइट साइड वाली सेफ्टी पिन ज़रा सही नहीं लग रही थी। वो इसे दोबारा से सेट करने लगी। बाहर जाते वक्त ज़्यादातर सर पर दुपट्टा लेती थी। स्टॉलर कभी कभार ले लिया करती थी मगर जब भी लेना पड़ता तो सेट करने में खासा टाइम लग जाता था। अभी भी वो तनकीदी निगाहों से जायज़ा लेती, बार बार पिनें लगातार उतार रही थी। कभी राइट साइड से ढीला लगता, कभी लेफ्ट से, कभी ऊपर वाली लेयर्स ठीक नहीं लगती थी। इसे स्टॉलर के साथ उलझता देखकर वो ऑफर करने लगा, मैं हेल्प करूं? फातिमा ने आईने में नजरें उठाई, हाथ में हेयर ब्रश पकड़े वो सवालिया निगाहों से इसी की तरफ ही देख रहा था। नो थैंक्स, वो रुखाई से कहकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। ड्रेसिंग मिरर इतना कुशादा था वो आराम से एक साथ खड़े यूज़ कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके 5वीं मर्तबा स्टॉलर ठीक करने के बाद कहीं मुतमईन हुई। वो भी अभी तक बालों को सेट करने में मसरूफ़ था। तैयार होने में तो ये भी मेरी तरह ही लेज़ी है। दिल ही दिल में सोचते हुए कुनक्कियों से इसका जायज़ा लेने लगी। ब्लैक कलर के वेस्टकोट सूट में वो हमेशा की तरह वजीह खूबरू दिखाई दे रहा था। इनकी जोड़ी इस कदर जच रही थी कि वो दिल ही दिल में ये एतराफ़ किए बिना ना रह सकी। इर्तिज़ा हसन, मेजर नुमान और अली मेहदी के साथ भी इसकी जोड़ी इस कदर हसीन और मुकम्मल ना लगती जिस कदर इस शख्स के साथ लग रही थी। इर्तिज़ा हसन और मेजर नुमान पुरकशिश मर्द थे, अच्छी पर्सनैलिटी रखते थे, मगर आहिल खान ना सिर्फ पुरकशिश था, अच्छी पर्सनैलिटी रखता था बल्कि एक हसीन मर्द था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, रोशन आंखें जिनमें खुद सरी और गुरूर की चमक नजर आती थी। इसकी पर्सनैलिटी इतनी सहर अंगेज और ज़बरदस्त थी कि सनम मुखालिफ को तो किसी मकनातेस की तरफ अपनी तरफ खींचती ही थी। मर्दों की भी बड़ी तादाद इसकी क्रेजी फैन थे। लड़के इसके स्टाइल कॉपी करते, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल हो, हेयर स्टाइल हो या बोलने का स्टाइल। इसकी फिल्मों के डायलॉग्स कॉपी करते। आज 20 साल पहले फिल्म दिल से दिल तक में इसने लंबे बालों का एक हेयर स्टाइल अपनाया था। लंबे बाल इस हेयर स्टाइल का ट्रेंड बहुत अरसे तक नौजवान में चला था। दुनिया अगर इस पर फिदा थी तो वो बिल्कुल इस काबिल था कि इस पर फिदा हुआ जाता, इसकी तमन्ना की जाती। रह गया अली मेहदी तो इसकी तो बात ही कुछ अलग थी। बना बनाया अंग्रेज था वो। ब्राउन बाल, ब्राउन मूछें, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, ऐसा यूनिक किस्म का हुस्न था इसका जिसमें कशिश फ़ील नहीं होती थी। वो इसे मजबूरी में कबूल कर रही थी। पर न सिर्फ मूछें, और वो भी भूरे रंग की मूछें वाले मर्द इसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। इन्हीं ख़यालों में गुम और चौंकी इस वक्त थी जब इसके बेहद नज़दीक आ जाने की वजह से इसकी ड्रेस से फूटती मदहोश कुन महक इसे अपने हिसार में लेने लगी। इससे पहले कि वो घबरा कर दूर हटती, वो इसके दोनों शानों पर हाथ रखकर इसे रोक चुका था। प्लीज़ इतना तो हक तस्लीम कर लो मेरा। इसे मना करने के लिए मुंह खोलता देखकर इसने काफ़ी मुल्तजी अंदाज में कहा। जवाबन वो चाहकर भी इसके हाथ ना झटक पाई, ना इसे मना कर पाई जब इसने सेल फोन जेब से निकाला और कहा कि वो इसके साथ सेल्फी लेना चाहता है। चुपचाप मान गई वो। हाँ, अलबत्ता इसके कहने के बावजूद फ़ोटो बनाने के लिए इसने स्माइल नहीं दी। तुम पर हर कलर ही इतना सूट करता है कि मैं ये सोचकर कंफ्यूज हो जाता हूँ तुम पर कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों हाथ हनूस इसके कंधों पर रखे वो चाहत से मखमूल लहजे में कह रहा था। वो कंफ्यूज होकर पीछे हटने लगी थी मगर इसने हटने नहीं दिया और नरमी से इसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए कहने लगा, औरत चाहे जितनी भी नाराज़ हो, गुस्से में हो, मर्द मर्द की इस तरह की वालिहाना हरकतों पर कंफ्यूज जरूर हो जाती है। इस समय वो भी बुरी तरह पजल हो रही थी। शो से 12 बजे ख़त्म होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है जो कि यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कैसा सरप्राइज़? वो इसके दोनों हाथ अपने शानों पर से हटाती दूर हो गई। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा यार।
وہ ٹیبل پر رکھی اپنی رسٹ واچ پہننے لگا۔ پھر جب رات 10 بجے وہ اس کے ساتھ شو کے سیٹ پر پہنچی تو وہاں بیٹھی عوام تو جیسے پاگل ہو گئی تھی اتنے بڑے اسٹار کو سامنے دیکھ کر۔ لوگ اپنی نشتوں پر کھڑے ہو کر دیر تک تالیاں بجا رہے تھے۔ شو میں پوچھے جانے والے زیادہ تر سوالات انہیں شو شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیے گئے تھے، جن کے جوابات آہل نے اسے سمجھا دیے تھے اور اسے سمجھنے میں یوں تابعداری کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کروانے کی نیت سے آئی ہے اس شو میں، ورنہ وہ اسے کبھی نہ لاتا۔ جب تالیوں کا طوفان تھما، لوگ اپنی نشتوں پر بیٹھے تو شو کا باقاعدہ ہوا۔ سر آپ نے بہت ساری فلموں میں رومانٹک سین کیے ہیں، جیسا کہ ہیروئنس کے ساتھ کسنگ وغیرہ والے سین، تو میم جب آپ کی کوئی فلم دیکھتی ہیں تو ایسے سین دیکھ کر انہیں غصہ تو آتا ہوگا۔ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد مدم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں میں آن اسکرین اتنے کسنگ سین تو نہیں کہ، اور ابھی وہ مزید بھی کچھ بولتا جب ساتھ بیٹھی فاطمہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ آف اسکرین جو اتنے کر لیے آن اسکرین زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ اس کے الفاظ و انداز پر ششدر رہ گیا۔ اگر یہ بات وہ مسکرا کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہتی تو وہ یقیناً مذاق سمجھتا، مگر اس نے اچھی طرح محسوس کیا تھا اس کے لہجے میں مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا، صرف اور صرف طنز اور حقارت تھی۔ اینکر سمیت آڈینس کی جانب سے زوردار قہقہے بلند ہوئے۔ وہ اندر تک خجالت محسوس کر کے رہ گیا، مگر آن ایئر شو چل رہا تھا، دنیا کے سامنے اپنا بھرم تو قائم رکھنا تھا، سو ایسے مسکرائے جیسے باقی سب کی طرح اس نے بھی اس بات کو مذاق سمجھ کر انجوائے کیا۔ فاطمہ کے چہرے پر کاٹ دار مسکراہٹ تھی، لہجے میں جو طنز و تنفر تھا صرف وہی سمجھ سکتا تھا کہ اس نے یہ بات مذاق میں تو ہرگز نہیں کہی تھی۔ ہنسی کا طوفان تھما تو ہوسٹ نے نیکسٹ سوال اس سے کیا، میم آپ کی سر سے پہلی دفعہ ملاقات کہاں پر ہوئی تھی اور کتنی ملاقاتوں کے بعد آپ نے اپنے دل میں ان کے لیے خاص فیلنگز محسوس کی تھی، یا پھر پہلی نظر میں ہی آپ انہیں دل میں دے بیٹھی تھی؟ ہوسٹ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس سوال کا جواب آہل اسے پہلے ہی سمجھا چکا تھا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ سمجھائے گئے جواب کے بجائے وہ اپنی مرضی کا جواب دے گی۔ ہوسٹ سمیت وہاں بیٹھے سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے خاصی سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، ہماری پہلی ملاقات میری یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ آہل خان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ اسے سمجھا چکا تھا کہ اس نے شو میں بولنا ہے۔ ان کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی، پھر وہیں سے ان کے درمیان فرینڈ شپ ہوئی جو محبت میں بدل گئی، اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ مگر فاطمہ عبد الرحمن اس کی سمجھائی گئی تمام باتوں پر 3 حرف پھینچتے ہوئے سچ بول رہی تھی۔ اچھا پھر وہیں سے دوستی ہوئی آپ کے درمیان، اور آپ ان کی فین تو نہیں تھی؟ ہوسٹ نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، فلمی ایکٹرز مجھے ہمیشہ سے ناپسند رہے۔ ہماری یونی میں یہ اپنی کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے آئے تھے۔ میری فرینڈز ان کی فینس تھیں۔ وہ زبردستی مجھے اس جگہ لے گئی جہاں یہ شوٹنگ کر رہے تھے۔ وہیں ان کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ اس کی یہ ہاتھ دھو کر بلکہ نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ ساتھ بیٹھے آہل کا دل چاہا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے یا جادو کی چھڑی گھما کر اسے شعور سے ہی غائب کر دے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ ہوسٹ نے بے صبری سے پوچھا۔ آڈینس بھی دلچسپی سے ہم تنگوش تھی۔ پھر مجھے اپنی فلم آفر کی جو میں نے ریجیکٹ کر دی، تو فرینڈ شپ آفر کی، میں نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ پھر اس کے بعد شادی کے لیے منتیں کرنے لگے تو مجھے ترس آ گیا اور میں مان گئی۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ سر میم کی بات بالکل صحیح ہے کیا؟ ہوسٹ نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر زبردستی مسکرایا۔ اب آن ایئر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اور جھوٹ تھا بھی نہیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا میری وائف مذاق کر رہی ہے۔ یہ بات بھی وہ اس ڈر سے نہیں کہہ سکا کہ کہیں وہ آگے سے یہ نہ کہہ دے کہ وہ مذاق نہیں کر رہی ہے۔ اس نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اچھا میم، آہل سر کی تو نہیں مگر کسی اور ایکٹر کی فین ہیں آپ، یا پھر کوئی اور ایسی شخصیت جو آپ کو پسند ہو؟ نہیں، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں شوبز کی فیلڈ مجھے ہمیشہ سے ناپسند رہی ہے، سو کسی ایکٹر ایکٹریس کی تو میں فین نہیں۔ ہاں ایک ایسی شخصیت ضرور ہے جن کی میں بہت بڑی فین ہوں، اور وہ ہے رجب طیب اردگان۔ چلو ہماری نہ صحیح، کسی کی تو فین ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا مسکرایا تھا۔ آڈینس میں جو بھی آہل خان کی کریزی فینز ہیں وہ ایک ایک کر کے ان سے اور میم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہوسٹ ارسل قریشی نے جیسے ہی کہا، جینس شرٹ میں ملبوس ایک لڑکی نے فوراً ہاتھ اوپر کیا کہ پہلے اسے موقع دیا جائے۔ ہوسٹ کے کہنے پر مائک اس تک پہنچایا گیا، سب اس لڑکی کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے مائک پر کہنا سٹارٹ کیا، ہیلو سر، ہیلو میم، میرا نام مدیہ ہے۔ 3 سال پہلے میں نے پہلی بار آہل سر کی فلم درد دل دیکھی تھی۔ اس کے بعد سے میں ان کی بہت ہی کریزی فین ہوں۔ میری بڑی خواہش تھی ان کو ریئل میں دیکھنے کی، جو آج پوری ہو گئی ہے۔
وہ لڑکی بہت ہی ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی۔ عاہل خان مدھم سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف متوجہ تھا۔ فاطمہ بڑے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپنے فیورٹ ایکٹر کو سامنے پا کر اس کی آنکھوں سے بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی۔ تو مدیحہ پھر کیا سوال کرنا چاہے گی آپ عاہل خان سے؟ ہوسٹ رسل قریشی نے اس لڑکی سے پوچھا۔ میرا سوال عاہل سر سے نہیں، ان کی مسز سے ہے۔ میم، آپ کے ہسبینڈ ایک سپر اسٹار ہے، لاکھوں لڑکیاں انہیں پسند کرتی ہیں، ان پر مرتی ہیں، میرے سمیت۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب آڈینس کی طرف سے قہقہے بلند ہوئے، وہ سب بھی مسکرائے سوائے فاطمہ کے، جو بہت سنجیدگی سے اس لڑکی کی طرف متوجہ تھی۔ آڈینس کو ہنستا دیکھ کر وہ چند پل کے لیے وہ لڑکی نروس ہوئی، پھر دوبارہ اعتماد سے کہنے لگی، تو میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو سر کے ساتھ شادی کر کے کیسا فیل ہو رہا ہے، یعنی اتنے بڑے سپر اسٹار کے ساتھ؟ لڑکی نے سادگی سے سوال کیا تھا۔ آڈینس ایک بار پھر ہنس رہی تھی، مگر اب وہ لڑکی خود بھی اسمائل کرتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ آڈینس کس قسم کے سوالات کر سکتی یہ بھی اسے بتایا گیا تھا۔ ویسے ہی فیل ہو رہا ہے جیسا کسی بھی شخص کے ساتھ شادی کر کے فیل ہو سکتا ہے۔ ان میں کیا انوکھی بات ہے؟ سپر اسٹار بھی عام انسان ہی ہوتا ہے، کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوتا۔ یہ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کسی اور سیارے کے مخلوق سمجھتے ہیں، تعریفیں کر کر کے ان لوگوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، ان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہوتے، ہم ہی جیسے عام انسان ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، ان فلم اسٹار سے امپریس ہونا چھوڑ دیں۔ ان فلمی ایکٹرز نے خود کو پالش کیا ہوتا ہے، پردے پر جو دکھاتے ہیں وہ صرف اور صرف ظاہری چمک دمک ہوتی ہے، ورنہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ سو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا کہ میری شادی کسی فلم اسٹار سے ہوئی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آڈینس کو سانپ سونکھ گیا۔ شو کا ہوسٹ تک کچھ بول نہیں سکا۔ اور عاہل خان، اسے تو ایسا لگا جیسے اس کی بیوی نے بیچ چوراہے پر اسے برہنہ کر دیا ہو۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے مزاح لینے والی نگاہوں سے اسے گھمنڈی چرب زبان لفظوں سے کھیلنے والے شخص کی طرف دیکھا، جو یقیناً اپنی بے عزتی پر دل ہی دل میں تلملا رہا تھا۔ حقیقت میں واقعی اس کے دل و دماغ میں چکر چلنے لگے تھے، مگر اس نے چہرے کے تاثرات کمال مہارت سے بالکل نارمل رکھے اور مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہنے لگا، ایگزیکٹلی، آئی ایگری مائی وائف۔ ایک سپر اسٹار بھی عام انسان ہی ہوتا ہے، یہ تو آپ لوگ اسے خاص بنا دیتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی انسان خاص یا عام نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے سب کو برابر قرار دیا ہے، سو ہم بھی آپ کے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا پیار ہے جو ہمیں اتنی اہمیت عزت قدر دیتے ہیں۔ آپ کا یہی پیار و محبت اور حوصلہ افزائی ہی تو ایک ایکٹر کو سپر اسٹار بناتی ہے۔ آپ لوگوں کے بنا تو ایک اسٹار کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بڑی مہارت اور سلیقے سے بات کو گھما پھرا کر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے دیکھ کر ایک خفیف سی مسکراہٹ فاطمہ کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ اس کی آن ایئر تذلیل کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ نے ٹی وی پر لائیو شو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً یہ انٹرویو سرخیوں میں آنے والا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کی کہی گئی تلخ باتوں کو اس انداز میں کور کر رہا تھا۔ ضرور بنی گی، مگر وہ معاملے کو اس طرح سے کور کرنا چاہتا تھا کہ میڈیا زیادہ نہ اچھال سکے، کسی کو ایسا فیل نہ ہو کہ ان کے بیچ حالات ٹھیک نہیں۔ اس کی بیوی نے یہ سب غصے سے کہا۔ اسے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے دیکھ کر ایک خفیف سی مسکراہٹ فاطمہ کے ہونٹوں پر رینگ گئی تھی۔ 12 بجے تک شو چلتا رہا۔ فاطمہ سے جتنے بھی سوال کیے گئے، اس نے ہر ممکن حد تک اس کی تذلیل کرنے والے جوابات دیے، جبکہ وہ سوائے صبر کے ساتھ سننے کے کچھ نہ کر سکا۔ اس سے جتنا ممکن ہو سکا اس کی تلخ باتوں کو شیریں لبادے میں لپیٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے آنے والی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جب شو کے بعد لوگ اس کی باتوں پر غور کریں گے، کڑی سی کڑی ملے گی، تو تب لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ 1.5 سال پہلے جس باپردہ لڑکی نے ایک ٹی وی چینل پر آ کر عاہل خان کے خلاف بیان دیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی بیوی فاطمہ عبدالرحمن خان تھی۔ وہ ظاہری طور پر خود کو پرسکون اور نارمل شو کر رہا تھا، تاہم مینٹلی طور پر وہ شدید اضطراب کا شکار تھا۔ ان کے لیے شو انتظامیہ کی جانب سے ایک پرتکلف ڈنر اہتمام بھی تھا۔ پھر شو ختم ہونے کے بعد جب وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پارکنگ میں موجود گاڑی تک آئی تو اپنے کیے پر خوش ہونے کے بجائے اسے ملال نے آن گھیرا۔ ایک بڑے اسٹار کی پبلک کے سامنے تذلیل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کچھ پاپارازی بھی باہر کھڑے تھے جو انہیں دیکھتے ہی فوٹو کے لیے شور مچانے لگے، مگر عاہل نے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس سے پہلے جب بھی وہ باہر نکلتا اور میڈیا والے اس کو دیکھ کر فوٹو کے لیے آوازیں لگاتے، شور مچاتے، تو وہ لازمی چند منٹ ان کے لیے رکتا، اپنا فوٹو کھینچنے دیتا، ان کی طرف ہاتھ ملاتا، اسمائل پاس کرتا، مگر اس وقت ان کو مکمل نظر انداز کرتا وہ اپنی باڈی گارڈز کے حصار میں گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کی طرف سے افسوس میں مبتلا ہونے کے باوجود فاطمہ کے لیے اس نے خود دروازہ
کھولا تھا۔ 2 گارڈز بیک سیٹ پر بیٹھے تھے جبکہ باقی دوسری گاڑی میں آ رہے تھے۔ ڈرائیور کے بجائے ڈرائیونگ سیٹ اس نے خود سنبھال لی تھی۔ راستے میں فاطمہ نے کئی بار چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ انتہائی سرد و سپاٹ چہرہ، بے تاثر آنکھیں لیے، لب بھیجے وہ کافی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فاطمہ سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے گھر کے گیٹ پر اتار کر گاڑی واپس موڑ کر لے گیا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتی اندر آئی، اپنے کمرے میں وہ اسکارف اتار رہی تھی جب اس کے سیل پر حنین کی کال آنے لگی۔ رات کے 1:15 ہو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ہوش و حواس اپنے ٹھکانے پر نہیں ہیں۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، حنین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کر دیا؟ ایک ہاتھ سے سیفٹی پن نکالتے ہوئے اس نے انجان بن کر پوچھا۔ زیادہ معصوم مت بنو۔ ارسل قریشی کا سارا شو دیکھا ہے میں نے۔ کس قدر غلط کیا ہے تم نے یار۔ کیا ضرورت تھی ایسی باتیں کرنے کی؟ حنین کے لہجے میں خاصا افسوس تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بلا وجہ کی جھوٹ مجھ سے نہیں بولے جاتے۔ جو میرے محسوسات ہیں وہی بیان کیے۔ اس نے لہجے کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے تم اپنا گھر خراب کر رہی ہو۔ شو صرف میں نے نہیں دیکھا، پورے ملک نے دیکھا ہوگا۔ کتنی باتیں کریں گے لوگ سوشل ویب سائٹس پر اس حوالے سے۔ اور تمہارے سسرال والے جو تمہیں سراخوں پر بٹھاتے ہیں، کیا تمہاری اس حرکت سے انہیں افسوس نہیں ہوگا؟ تم نے پوری دنیا کے سامنے ان کے بیٹے کی انسلٹ کی ہے۔ حنین جھنجھلائی تھی۔ مائی گاڈ، میں سخت تھکی ہوئی ہوں۔ 2 گھنٹے سے اس واہیات شو میں بیٹھ کر میری کمر اکڑ گئی ہے۔ اب تم لیکچر دے کر مزید دماغ خراب کر رہی ہو میرا۔ اسے خفگی سے بولی۔ تو پھر نہ جاتی اس واہیات شو میں۔ حنین کو غصہ آ گیا تھا۔ تم کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اس لیے کہ تمہارے فیورٹ سٹار کی آن ایئر شو میں بے عزتی ہو گئی؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ کچھ دیر پہلے جو ذرا سا افسوس ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا۔ ہاں اس لیے بھی، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے میری بہنوں جیسی دوست اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے شوہر، ایسے سسرال اور ایسے گھر کی تو لڑکیاں تمنا کرتی ہیں جو تمہیں بن مانگے مل گیا ہے۔ ان سے بلا وجہ کی دشمنی میں تم حد سے گزر گئی ہو۔ قدر کرو لڑکی، قدر۔ تم میری دوست ہو کر میرا ساتھ نہیں دیتی، اس کی تمہیں بہت فکر ہے۔ اس کی وجہ سے جتنی پریشانیاں میں نے اٹھائی ہیں نا، وہ میں جانتی ہوں۔ آج پہلی بار ذرا سکون پہنچا ہے مجھے۔ شکر کر کے میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، ورنہ دل تو کر رہا تھا اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر دوں۔ اس کا لب و لہجہ خاصا تیکھا ہو گیا تھا۔ یار دیکھو، میں جانتی ہوں کہ حنین نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ تم یہ بکواس چھوڑو اور یہ بتاؤ جو تم اس کی اتنی وکالت کر رہی ہو، کہیں اس نے تم سے کانٹیکٹ کر کے میری شکایت تو نہیں کی؟ اس سے اچانک خیال آیا۔ ہائے نہیں یار، میری ایسی قسمت کہاں کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے۔ اچھا میں فون رکھنے لگی ہوں، میری بیٹی اٹھ گئی ہے، مگر تم پلیز میری باتوں پر ناراض نہ ہونا۔ ایک بار سوچنا ضرور۔ جب تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی تب تم سمجھو گی بلا وجہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا امیج خراب کرو گی سسرال والے کی نظروں میں۔ اس نے خلوص سے سمجھانا چاہا مگر وہ بگڑ گئی بلا وجہ۔ تم کب سے ایک ہی لفظ کی گردان کیے جا رہی ہوں؟ میں نے کچھ بھی بلا وجہ نہیں کیا، سمجھی؟ اس نے غصے سے کال کاٹ کر موبائل آف کر کے بیڈ پہ اچھالا۔ کتنی ہی دیر وہ اضطراب میں مبتلا کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی گئی۔ ایک ہی سوال بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا، کیا اس نے غلط کیا؟ پھر تھک کر ایزی چیئر پر آ بیٹھی اور ہولے سے آنکھیں موندے وہ سوچو کرو موڑنے کی کوشش کرنے لگی، دھیان بٹانا چاہ رہی تھی۔ بقیہ ساری رات وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہی تھی۔ دل افسوس میں مبتلا کرتا تو دماغ تعویلیں دے کر کہتا افسوس نہ کرو، تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ ساری رات اس کی یوں نہیں بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ جب وہ ساری رات روم میں نہیں آیا تھا اسے ندامت سی محسوس ہوئی۔ پھر یہ ندامت اس وقت مزید گہری ہو کر شرمندگی میں بدل گئی تھی جب ناشتے کی ٹیبل پر فائزل سکندر نے اس سے کہا کہ اس نے رات کو ٹی وی شو دیکھا تھا۔ دیکھنے میں تو تم بہت کم کو اتنی لگتی ہو مگر وہاں کافی کرارے جواب دیے تم نے۔ بہت اچھا کیا، اہل کی تو شکل دیکھنے والی تھی۔ بیچارے کے بس نہیں چل رہا تھا کہ تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ دے۔ انہوں نے تو بظاہر ہنستے ہوئے کہا مگر اس نے ڈھیروں شرمندگی، پچھتاوے، ندامت اور ملالیں آن گھیرا۔ پھر جب باری باری اس کی دونوں چٹانیوں نے ہنس ہنس کر تبصرے کیے تو وہ زمین میں گر گئی۔ مجھے لگتا ہے فاطمہ کا دیور جی سے کوئی جھگڑا ہوا تھا جس کا بدلہ اس نے بیچارے سے آن ایئر شو میں لیا۔ یہ لیزا کا کمنٹ تھا۔ ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ بیچارے دیور جی کو کتنی سبکی اٹھانی پڑی ہوگی مگر مجال ہے جو شکل سے ظاہر ہونے دیا ہو۔ سارا ٹائم مسکرا مسکرا کر بیوی کی بگڑی باتیں سنبھالنے کی کوشش میں لگا رہا۔ زین کی بیوی ماریہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، سوشل میڈیا پر دیکھا ہے تم نے؟ انٹرویوز کے کلپس وائرل ہو رہے ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات نہیں لگتے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کر رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ فضا بھابھی کا فون آیا تو ان کے بھی یہی خیالات تھے، سوائے فارس بھائی کے جنہوں نے اسے صرف اتنا کہا تھا، فاطمہ تمہیں ضرورت کیا تھی کسی بھی ٹی وی شو میں جانے کی؟ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، دن کے 12:15 بج رہے تھے۔ کل رات اسے گھر کے گیٹ پر اتارنے کے بعد وہ جو گیا تو وہ پھر واپس نہیں آیا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کوئی سرپرائز دینے کی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا سرپرائز ہوگا۔ اسے گھر ڈراپ کر کے
وہ اپنے کلفٹن والے فلیٹ پر چلا آیا تھا۔ اس سے محبت ہونے کے باوجود اس وقت اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھے، روم میں اس کے ساتھ رہے۔ سرد موسم کی طرح اس کے دل کے احساسات بھی سرد پڑ گئے تھے۔ انسان پر کیسے کیسے حالات آتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی لپیٹ میں الجھتا چلا جاتا ہے، سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس وقت وہ شدید غم کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کو شو میں لے کر جانا اس کی زندگی کی بھیانک ترین غلطی تھی۔ پہلے شو کے نام پر بھڑک اٹھنا، پھر ایک دم سے ہاں کر دینا۔ وہ اس وقت تو حیرانی اور سرشاری کی کیفیت میں مبتلا نہیں سمجھ سکا، مگر اب اسے اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ اس نے شو میں جانے کے لیے ہاں کیوں کی۔ آن ایئر اس کی تزلیل کرنا، یہ باقاعدہ طے شدہ پلان تھا اس کا۔ شو میں اس کے کہے گئے تمام تصدیق آمیز طنز و طرز جملوں کی باز کر سارے راستے سماعتوں میں ہوتی رہی تھی۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کی بیوی تھی، تبھی وہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا اسے، ورنہ کوئی غلطی کرنے پر وہ سرعام فلمی ہیروئنز کو بھی پیٹ دیا کرتا تھا۔ 8 سے 5 سال پہلے نتالی مائیکل نام کی ایک کرسچین اداکارہ جو کہ اس کی گرل فرینڈ بھی اس نے فلم کے سیٹ پر چھری سے پیٹا تھا۔ وجہ یہ تھی جب چینج کر کے نتالی وین سے باہر آئی تھی تو اس نے سفید کلر کا اتنا مہین اتنا باریک ڈریس پہنا ہوا تھا جس سے اس کے جسم کا ایک ایک قد و خال واضح ہو رہا تھا۔ آہن خان کا تو دیکھتے ہی خون کھول اٹھا تھا۔ پھر سیٹ پر موجود لوگوں کی پرواہ کیے بنا اسے پیٹ ڈالا تھا۔ فلم کے ڈائریکٹر نے بیچ میں مداخلت کر کے نتالی کو اس کے عتاب سے نجات دلائی تھی۔ نتالی کے ساتھ اس کا افیئر زیادہ عرصہ نہیں چل سکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بریک اپ کی وجہ یہی بنی تھی۔ ساری رات وہ اپنے فلیٹ کی گیلری میں کھڑا بارش سے بھیگتا رہا تھا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے بارش کی پھوچھاڑ نے اسے مکمل بھگو دیا تھا۔ گرج چمک بھی ایسی طوفان اور زوردار تھی کہ سماعتوں پر اثر اندوز ہوتی تھی، مگر اس پر بارش، بادلوں کی گڑگڑاہٹ، بجلی کی چمک، کسی چیز کا اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بس آنکھیں موندے وہیں گیلری میں بیٹھا بھیگتا رہا تھا۔ آنکھوں کے پردے پر ایک ہی شبیہ لہراتی رہی تھی، دماغ میں متواتر انہی باتوں کی تکرار ہوتی رہی تھی۔ وہ جو کسی کے ساتھ کبھی سیریس نہیں ہوا، نہ ماضی میں اپنی کسی گرل فرینڈ کی محبت کی پذیرائی کی، بس دوستی کی، کچھ وقت گزارا، ٹائم پاس کیا، دل بھرتے ہی بریک اپ کر لیا۔ جتنی بھی لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، چاہے ان کا تعلق شوبز سے تھا یا کسی اور فیلڈ سے، وہ سب کی سب اس کے سیریس نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً کسی اور کا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ آج وہ خود اسی محبت کے مقام پر تھا جس مقام پر دوسروں کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ بےحد و مغرور لڑکی اسے تڑپانے کے لیے ہر حربہ آزما رہی تھی۔ محبت کے جواب میں اسے تہذیب اور نفرت مل رہی تھی، مگر کل رات محبت کے ہاتھوں ذلت بھی اٹھانا پڑی تھی، وہ بھی سب کے سامنے۔ ساری رات اس کے دل سے آہیں نکلتی رہی تھی۔ کاش تم یہ نفرت کی پٹی اپنی آنکھوں سے ہٹا کر ایک بار مجھ پر یقین کر لو، دنیا جہاں کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ بہت دیر یہی سوچتا رہا تھا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو وہ چینج کر کے سیدھا پروڈکشن ہاؤس چلا آیا، جہاں اپنے مینیجر فرقان کو بڑی بے صبری سے اپنا انتظار کرتے پایا۔ سر، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ موبائل پر آپ رسپانس نہیں دے رہے تھے، میں آپ کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ فرقان کے لہجے میں ہی لگ رہا تھا کوئی بہت ہی خاص بات ہے۔ کون سی ضروری بات ہے؟ مبادل نخواستہ متوجہ ہوا۔ سر، وہ کبیر کل سے آپ سے ملنے کی بہت ضد کر رہا ہے، کوئی 10 چکر تو یہاں کے لگا چکا ہے، کہتا ہے کوئی بہت ضروری بات بتانی ہے صاحب کو۔ کون کبیر؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ سر، وہی کبیر جو بہت پہلے آپ کا گارڈ ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں آپ نے اسے بینک میں سرکاری سیکیورٹی گارڈ کی نوکری دلائی تھی، اور پھر جیسے میڈم فاطمہ کی فادر کی مرڈر۔ وہ ناصح چپ ہو گیا۔ آہن خان کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن خان کو پانے کی خوشی میں وہ یہ بات تو فراموش کر چکا تھا کہ 1 سال قبل اسے کیا ہوا گناہ، اور گناہ بھی ایسا، اگر فاطمہ عبد الرحمن کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ مر کر بھی اس کے ساتھ رہنے کو رضامند نہ ہوتی۔